الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ سیدۃ النساء باسم تنہا، مخدومہ کائنات مرد و زنہا، ام حسنین و بنت خیر البشرست زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ چال میں حسن خرام احمدی کا بانک پن، والضحیٰ سے ملتی جلتی چہرائے زیبا کی شان، اہل معاشر جس کی آمد پر رکھے نیچی نظر، کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید انوار الحسن شاہ کاشف گیلانی، آستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ دستگیریہ ورچھا شریف، آپ سے مخاطب ہوں اور ایک مدت سے اس خواہش اور حسرت کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ اس ایک خاص موضوع پر ہم کلام ہوں۔ پچھلے دنوں اتفاقاً میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا تو کسی دوست نے کلپ بھیجا جو کہ مولوی اشرف آصف جلالی نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضور کی نور عین ام الحسنین لخت جگر سید الکونین سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں وہ گستاخی کر رہا تھا۔ عجیب اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں بھی اور جلالی صاحب بھی ایک ہی استاد سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن میں ان سے پہلے استاد العرب والعجم استاد العلماء حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے میں نے بھی اکتساب فیض کیا، بعد میں یہ ان کے پاس رہے۔ عجیب حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے نام کے ساتھ جلالی اس لیے لکھتے ہیں کہ حضرت حافظ الحدیث امام المدرسین پیر سید جلال الدین شاہ صاحب بکھی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے ہاں یہ پڑھتے رہے اور انہوں نے ہی ان کو اس مقام تک پہنچایا۔ لیکن عجیب نمک حلالی ہے یا نمک حرامی ہے کہ جن کا کھایا انہی کی جدہ پاک کو یہ کہہ کر کہ وہ خطا پر تھیں جسارت کی۔ یہ تو کوئی جانور بھی اگر کسی کے در کا نمک کھاتا ہے، اور بالخصوص یہ
کتے کے متعلق مشہور و معروف بات ہے کہ وہ جہاں سے کھاتا ہے وہ ہمیشہ وفا کرتا ہے، اور 309 سال اصحاب کہف کے دروازے پہ بیٹھ کے اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ میں وفا والا ہوں، میں بھوک پیاس برداشت کروں گا، تنگی برداشت کروں گا، لیکن اپنے مالکوں کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو تو سمجھنا چاہیے کہ میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ پھر علم کے سارے ذرائع جو ہیں وہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، شہر علم تو مصطفیٰ کی ذات ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی شہزادی کے شان میں گستاخی کی جائے اور ان کا دل دکھایا جائے تو حضور خوش ہوں گے؟ ویسے بھی بیٹیوں کے معاملے میں مولانا آپ چونکہ مولانا تو ہیں لیکن دانشور نہیں ہیں، علم و عقل یہ الگ چیزیں ہیں، دانش الگ چیز ہے۔ پتہ نہیں کون سے لوگ علم پڑھ گئے، حالانکہ جنہوں نے اصل میں علم پڑھا تھا تو یوں عقدہ کھلا کہ کسی سے کھولا نہ گیا، یوں عقدہ کھلا کہ کسی سے کھولا نہ گیا، اسرار کو ناطقے پہ تولا نہ گیا، معلوم ہوا راز تو چھیڑی بحثیں، محسوس ہوا راز تو بولا نہ گیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دانش الگ چیز ہے اور کسی کا طوطے کی طرح علم کو رٹ لینا یہ الگ بات ہے۔ تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کس کی بارگاہ میں، ایسی نازک بارگاہ کہ جس بارگاہ میں آتے ہوئے فرشتے بھی گھبراتے ہیں۔ اور مولانا حسن رضا خان صاحب بریلوی نے کہا تھا کہ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ مجھے کسی نے کہا یہ توبہ کریں گے؟ میں نے کہا نہیں کریں گے، اس لیے کہ گستاخ کو کبھی اللہ موقع ہی نہیں دیتا توبہ کرنے کا، اور اس کی توبہ قبول بھی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تکبر کر کے اپنے آپ کو اس گڑھے میں جا کے ڈالا کہ جہاں سے ان کی بخشش کی بھی کوئی امید نہیں۔ اب ان کے حواری امام جلالی کہتے ہیں، اور اس کو امام کس نے بنایا؟ لیکن آپ نے بنایا ہے تو اس امام کو نہ بچاؤ، ایمان کو بچاؤ، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اب انہوں نے حوالہ کیا دیا؟ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ۔ یہ وہ شخصیت ہے جو تاجدار ختم نبوت کے مشن کے وارث، معمور من الرسول، اولاد حسنین، ولی کامل مجدد میت حاضرہ، حضرت اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی اردو کی کتاب، جس کو یہ خود کہہ رہے تھے کہ چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن کیا کمال کی بات ہے کہ ایسا فصیح و بلیغ شخص کہ جس کی عبارت ان مولوی صاحب کو سمجھ ہی نہیں آئی، اردو میں عبارت تھی، پتہ نہیں بڑی عبارتیں قاضی الحمدللہ پڑھی ہیں یا نہیں، انہوں نے وہ عبارتیں کیسے سمجھی ہوں گی، پھر رسول اللہ کی بات یہ کیسے سمجھے ہوں گے؟ ارے یہ شیعہ اور رافضی ہونے کا جو فتویٰ آپ لگاتے ہو، کیا اہل بیت صحابہ نہیں تھے؟ کیا خاتون جنت صحابہ نہیں تھی؟ ارے جن کی چال، جن کا بولنا، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اشباہ تھیں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی مشابہ تو میں نے کوئی ذات دیکھی نہیں ہے، اور پسندیدہ اتنی تھیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ عورتوں میں کون سب سے زیادہ پیارا تھا، تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ پیاری فاطمہ، اور پھر انہوں نے کہا وَمِنَ الرِّجَالِ، تو فرمایا کہ ان کے شوہر حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجل کریم۔ تو کیا ایسے لوگوں کو جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البطیرہ، کہ لوگوں مجھ پر درود لنگڑا نہ بھیجا کرو، مطلب جب درود بھیجو تو صرف مجھ پر نہ بھیجو، میری آل پر درود بھیجا کرو، وہ مجھے قبول ہوگا درود، اس لیے کہ وہ کامل درود ہوگا، وہ سلامت درود ہوگا، وہ لنگڑا درود نہیں ہوگا۔ اور دوسرا حضور فرماتے ہیں انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ اعین اہل السنت والجماعت۔ ارے یہ جو جنت کے سردار ہیں حسنین کریمین،
ان کی والدہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور حضور نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ارے جس کا کل عظیم ہے اس کا جز بھی عظیم ہے۔ تو خدا کے لیے یہ سمجھو کہ وہ مقام اور پھر بیٹیوں کے متعلق بات کرنا مولانا سوچنا چاہیے، اس لیے کہ میں آپ کی بیٹی کو خطا پر کہوں تو معاشرے میں یہ بات مناسب نہیں ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ حضور کی اولاد پاک، اور پھر آپ کو اس اہل بیت سے دشمنی کیا ہے جن کی خاطر سے بنائی گئی دنیا ساری، اہل دنیا سے وہ ایک گھر نہیں دیکھا جاتا۔ اور خدا کی پناہ مانگو جب دوزخ میں اللہ اس غرور علم پہ گھسیٹ کے فرشتوں کو کہے گا کہ ان کو جہنم میں لے جاؤ، تو نار جہنم سے تو بہتر ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کسی حامد رضا نامی ذاکر نے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کی، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور جلالی ہمارے اندر خون حیدری ہے۔ اگر یہ بات کل کو ختم نہ ہوئی اور بڑھتی گئی تو ایک بات یاد رکھنا، اگر دوبارہ ایسی گستاخی کی تو گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔